गवर्नमेंट इसके अलावा हमसे ये चाहती है कि आप हमारे साथ अपनी रोटी तकसीम कर लें, अपनी रोटी को आधा कर लें, आधी हमें दें और आधी खुद लें। लोग जो है ना वो तोले से नीचे माशों पे आ गए हैं। انشاءالله مردان او چرسده او کراچۍ پورې انشاءالله ټول بازارونه بند دي. موږ د هغې احتجاج کې راوتي وو. कारोबारी माशी हालात लोगों के ख़राब हैं, सोने की कीमत आपको मालूम है। हम इस लिहाज से कैसे कितना टैक्स दें गवर्नमेंट को? सिर्फ एक बिहार है जो एक बहुत ही नारावा किस्म का उन्होंने टैक्स लगाया हुआ है। हालात तो इस किस्म के हैं कि लोग 2 वक्त की रोटी पे मजबूर हैं, सिर्फ सुनार नहीं, इसके अलावा हर पेशे के। یو که موږ اس بیا موږ سره دو کسان په دکان باندې کېدي لکه ځان مالکي موږ سره په جیدات کې په کاروبار کې. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد درانی، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان۔ ایف بی آر کے خلاف خیبر پختونخوا کے دیگر اضلاع کی طرح پشاور کے صرافہ اینڈ جویلرز ایسوسیشن نے ہڑتال کر رکھی ہے۔ اس ہڑتال کا کیا مقصد ہے، وہ حکومت سے اور ایف بی آر سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ تمام تفصیلات ہم آپ کو اپنی اس رپورٹ میں بتائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ٹیکس دے رہے ہیں، بجلی کے بلوں کے مد میں بھی دے رہے ہیں، گیس کے بلوں میں بھی دے رہے ہیں، سولر پہ بھی دے رہے ہیں۔ مطلب جس قسم کا ٹیکس حکومت ہم پہ لاگو کرتی ہے ہم وہ ادا کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ اس کے علاوہ ہم سے یہ چاہتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اپنی روٹی تقسیم کر لیں، اپنی روٹی کو آدھا کر لیں، آدھی ہمیں دیں اور آدھی خود لیں۔ پورے پاکستان کے حالات دیکھ لیں اور خاص کر پشاور کے، یہاں پہ کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی کاروباری حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ تو ہم کس طرح سے ایک نامناسب سا ٹیکس دیں گورنمنٹ کو، جو کہ ہم پہ لاگو اس طرح کرنا چاہ رہی ہے کہ آپ اپنی دکان کھولیں اور اس میں آپ کے ساتھ شاپ میں ہمارے 2 بندے بیٹھیں گے۔ یار اس قسم کے ہٹکنڈے کیوں استعمال کر رہی ہے، ہم لوگوں کو کیوں پریشان کیا جا رہا ہے؟ آپ دیکھیں یہ صرف ایک بازار نہیں ہے جو آپ کو دکانیں نظر آ رہی ہیں، اس کے علاوہ یہاں پہ ہزاروں کاریگر ہیں جن کے پاس نہ روٹی ہے۔ اس وقت کاروباری معاشی حالات لوگوں کے خراب ہیں، سونے کی قیمت آپ کو معلوم ہے۔ ہم اس لحاظ سے کیسے کتنا ٹیکس دیں گورنمنٹ کو اور مزید ٹیکس دینے کے قابل نہیں ہے۔ یہ ہڑتال اس وقت تک جاری رہے گی جب تک گورنمنٹ اپنے یہ جو فیصلے کیوں ہیں یہ واپس نہیں لیتی۔ پاکستان کے حالات اور خاص کر پشاور کے کیا حالات ہیں، اس میں ہم فالتو ٹیکس دے سکتے ہیں، ہم وہ ٹیکس دے سکتے ہیں جو ہم دینے کے قابل نہیں ہیں۔ حالات تو اس قسم کے ہیں کہ لوگ 2 وقت کی روٹی پہ مجبور ہیں، صرف سنار نہیں، اس کے علاوہ ہر پیشے کے۔ دا هړتال موږ د اس بي آر خلاف دی چې کوم دی دا ناګه ټیکس موږ باندې لګولې دی په بازار باندې، په صدر کې بند دی، زموږ پېښور بند دی اندرشیر، او انشاءالله مردان او چرسده او کراچۍ پورې انشاءالله ټول بازارونه بند دي. موږ د هغې احتجاج کې راوتي وو، انشاءالله دا به بند دي. دا اضافي چې کوم ټیکس دی لګي او کوم موږ اس بي آر موږ سره 2 کسان په دکان باندې کېدي لکه ځان مالکي موږ سره په جیدات کې په کاروبار کې، موږ د هغې خلاف یو ټیکس دی بالکل لګي، ټیکس به ورکوو، ټول به ورکوي، خو لږ څه طریقه باندې به وي که نه، څه داسې خو نه چې دنده راشي او په دکان کښېنه او ستا آمدن څونه دی او ستا خرڅ څونه دی او ټوله ډېټه موږ نه وړي، نو زموږ خو د ورځې کاروبار دی، چا لږ کېږي چا ډېر کېږي، نو هغه پرافټ باندې دې راشي که نه، نو دوی خو وایي چې تاسو د ورځې څه خرڅوئ هغې باندې ټیکس والو۔ یہ ایف بی آر جو ہے نا بہت ہی نامناسب طریقے سے ہمارے ساتھ رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ جائز ٹیکس جو ہو اس کو بنائیں تو الحمدللہ ہماری سارے برادری جو پشاور میں ہے، کے پی کے میں ہے، پورے پاکستان میں ہے، الحمدللہ سب کے سب دیں گے۔ ہم آلریڈی اس کو ٹیکس دے رہے ہیں، تو یہ گیس میں، یہ بجلی کے بل میں، ان کے علاوہ ایکسائز ٹیکس جو ہے، پراپرٹی ٹیکس جو ہے، مختلف ہم ان کو ٹیکسز دے رہے ہیں، اور سب کے ساتھ الحمدللہ ہمارے تعلقات الحمدللہ بالکل اچھے ہیں۔ صرف ایک بی آر ہے جو ایک بہت ہی ناروا قسم کا انہوں نے ٹیکس لگایا ہوا ہے، جو ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ اتنا کہہ رہے کہ ہمیں اتنا دو اتنا دو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ اگر جو جتنا مانگ رہے ہیں اس سے آدھا ہمیں دے دیں تو ہم چاچا بھی ان کے حوالے کر دیں گے۔ ان کے ساتھ پاکستان میں، کراچی میں اور اسلام آباد میں 2 3 4 5 دفعہ ان سے مذاکرات ہوئے ہیں، لیکن مذاکرات کے اندر ان کے اندر لچک نہیں ہے۔ 7 بجے سے الحمدللہ ہماری برادری کے لوگ آئے ہوئے ہیں، نہ ہماری کوئی خیر خبر پوچھنے کوئی آیا ہے، نہ کوئی ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے آیا ہے۔ ہم تو حیران ہیں کہ ہم آیا پاکستان کے ہیں کہ بھی نہیں ہیں۔ ایک عجیب قسم کے ان کے ساتھ ہمارے ساتھ رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ آئے ہمارے ساتھ بیٹھے، ہمارے مطالبات کو سنیں، ہمارے عوام کو دیکھیں، ہمارے بازار کو دیکھیں، ہمارے کاریگر بھائی کو برادری کو دیکھیں کہ ان کا کیا حال ہے، ان کو سچویشن کو دیکھ کے پھر فیصلہ کریں۔ لوگ جو ہے نا وہ تولے سے نیچے ماشوں پہ آ گئے ہیں۔ اتنا بڑا سیٹ بنائیں گے، ہمارے پٹھان بھائی کہتے ہیں کہ اتنا بڑا سیٹ ہو لیکن اس کا وزن کم ہو، کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم ان کو افورڈ کر سکیں۔ اللہ معاف کرے، ہمارے تو زیادہ تر لوگ اب آج کل آرٹیفیشل جویلری خرید رہے ہیں کہ یار ہماری ابھی شادی بیاہ میں کام چل جائے۔ لوگ آپ خود دیکھیں پورے پاکستان میں، صرف جویلری کو نہ دیکھیں، اور پاکستان میں جتنی بھی لوگ کام کر رہے ہیں جس پیشے سے بھی ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے
کہ وہ اپنے لیے گولڈ خرید سکے, کوئی اور چیز خرید سکیں, کپڑے خرید سکے, کوئی اور چیز خرید سکیں. اوپر سے اتنے بڑے بڑے ٹیکس اللہ معاف کرے, کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اتنا ٹیکس ہمارے عوام دے دیں. یہ مکمل زیادتی ہے.